اس رات اپنے اپنے بستر پر لیٹ کر اگر چاہ کے بھی رضیہ بی بی اور زاہد دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کا خیال اپنے دل سے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ کل سے لے کر آج تک ہونے والے سارے واقعات نے دونوں ماں بیٹے کے اندر ایک دوسرے کے لیے وہ آگ بھڑکا دی تھی جس کو ٹھنڈا کیے بغیر آپ دونوں کا گزارا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ اس کے باوجود کہ رضیہ بی بی اور زاہد دونوں ماں بیٹے اب ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے مچلنے لگے تھے، لیکن دونوں میں ماں بیٹے کے سگے رشتے کے درمیان ہونے والی قدرتی شرم و حیا کی وجہ سے دونوں کو ہی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اور کس طرح ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال بتائیں اور اپنی اپنی پیاس کو ایک دوسرے سے بجھا لیں۔ رضیہ بی بی کی خواہش یہ تھی کہ جس طرح زاہد نے خود پہل کرتے ہوئے اپنی بہن بلقیس کے ساتھ تعلقات کا آغاز کیا تھا، اسی طرح اب زاہد آگے بڑھ کر اپنی محبت سے مجھے سیراب کرے، جبکہ دوسری طرف زاہد ایک تو اپنی بہن اور بیوی بلقیس کے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، دوسرا زاہد کو بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی امی کے جذبات کو صحیح طرح سے سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر رہا، اور اگر اپنے جذبات میں اگر اس نے انجانے میں اپنی امی سے کوئی غلط حرکت کر دی جس کو اس کی امی رضیہ بی بی نے ناپسند کیا، تو پھر زاہد کے لیے اپنی امی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ اس لیے ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے باوجود اب نہ چاہتے ہوئے بھی دو پیاسے ایک دوسرے سے الگ رہنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ دونوں میں لگی ہوئی آگ آہستہ آہستہ تو سلگ رہی تھی، مگر ان کے ساتھ ساتھ اس گھر کے تیسرے فرد کو بھی اس کی جوانی کی آگ نے بے چین کیے ہوا تھا، اور وہ تیسرا فرد کوئی اور نہیں بلکہ رضیہ بی بی کی بیٹی اور زاہد کی اپنی سگی بہن اور بیوی بلقیس تھی۔ بلقیس کو اپنے شوہر کی دلہن بننے کے بعد اپنے بھائی زاہد کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اب زاہد کی طرح بلقیس کو بھی اپنے بھائی کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، لیکن امید سے ہونے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے پر مجبوری تھی۔ بلقیس کو زاہد سے دور ہوئے اب 2 ہفتے ہونے والے تھے اور اب اس کی طلب بڑھنے لگی تھی۔ طلاق کے بعد پورا 1 سال بلقیس اتنا نہیں مچلی تھی جتنا کہ زاہد کے لیے ان 2 ہفتوں میں تڑپتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں بلکہ اس نے رات کی تاریکی میں 1-2 دفعہ اپنے ہاتھ سے اپنی زمین پر ہل چلانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر آج کل اپنی امی رضیہ بی بی کے کمرے میں سونے کی وجہ سے بلقیس ڈرتی رہی کہ کہیں اس کی امی نہ جاگ جائیں۔ کاش نیلوفر ادھر ہوتی تو اس کی نوکیلی زبان سے کچھ سکون حاصل کر لیتی، مگر قسمت کی نیلوفر اس سے کوسوں میل دور اپنے بھائی جمشید کے پاس تھی، اس لیے بلقیس اب اپنی سہیلی کی خدمت حاصل کرنے سے قاصر تھی۔ اس لیے ہر رات کی طرح اس رات بھی چاروں ناچار بلقیس کو اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر سونا ہی پڑ گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو بلقیس اور اس کی امی رضیہ بی بی اپنے گھر کے کسی کام کاج میں مصروف تھیں کہ اتنے میں پڑوس کی کسی آنٹی نے رضیہ بی بی کو فون کر کے اپنے گھر میں کسی کام کے سلسلے میں بلایا۔ بیٹی تم باقی کے کام ختم کر دو، میں بھی تمہاری آنٹی کی بات سن کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رضیہ بی بی گھر سے باہر چلی گئیں۔ اپنی امی کے جانے کے کچھ دیر بعد بلقیس اپنے اور اپنے بھائی زاہد کے کمرے میں چلی آئی۔ بلقیس آج کافی دنوں بعد اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی بلقیس کی نظر کمرے میں اپنے بھائی زاہد کے ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں پر پڑی۔ اوف، بھائی نے بھی کیا گند مچا رکھا ہے کمرے میں۔ بلقیس زاہد کی بے ترتیب چیزوں کو دیکھ کر ہڑبڑا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ بلقیس اپنے بھائی کے کمرے کی ترتیب ٹھیک کرتی کہ اتنے میں بلقیس کی نظر اپنے بستر پر پڑ گئی۔ اپنے بستر پر نظر ڈالتے ہی بلقیس کے ذہن میں اپنے بھائی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات گھوم گئے۔ ابھی بلقیس اپنے بھائی کے ساتھ بتائی چند حسین یادوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ اتنے میں بلقیس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے اپنے بھائی زاہد کے موبائل فون پر پڑی۔
یہ زاہد کا سیمسنگ گلیکسی فون تھا جس میں لگے ہوئے اچھے کیمرے کی وجہ سے زاہد اس فون کو زیادہ تر فوٹو کھینچنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اپنے بھائی کے فون کو ٹیبل پر پڑا دیکھ کر بلقیس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ آج کل بھائی کو کچھ نہیں مل رہا، کیوں نہ اپنی تصویریں دکھا کر ان کی تسلی کروا دوں۔ اس آئیڈیا کے ذہن میں آتے ہی بلقیس نے آہستہ آہستہ اور ایک ایک کر کے قدرتی روپ میں اپنی تصویریں اتار کر اپنے بھائی کے موبائل میں محفوظ کرنے لگی۔ اس سے پہلے زاہد نے اپنی بہن بلقیس کی تصویریں دیکھی تھیں، وہ سب نیلوفر اور جمشید کے دھوکے سے کھینچی گئی خفیہ تصویریں تھیں، مگر آج بلقیس خود اپنے ہاتھ سے اپنی تصویریں کھینچ کر اپنے بھائی کے لیے سیو کر رہی تھی، اور اس عمل کے دوران بلقیس تیار ہو چکی تھی۔ امی ابھی آتی ہی ہوں گی، یہ سوچ کر بلقیس نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور زاہد کا موبائل واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ بلقیس اپنے کپڑے پہن کر اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیوں نہ میں جلدی سے اپنا کمرہ ہی ٹھیک کر لوں، اپنا لباس پہن کر بلقیس نے سوچا، اور وہ جلدی جلدی فرش پر بکھرے ہوئے زاہد بھائی کے لباس اور شوز کو اٹھا کر الماری اور ٹوکری میں پھینکنے لگی۔ بلقیس اپنے بھائی کے کمرے میں پڑے ہوئے گن کو سمیٹنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا بھائی زاہد گھر واپس آ کر اپنی بہن کو اپنے کمرے کی صفائی کرتا بہت انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ زاہد تو ویسے بھی آج کل اپنی امی کو سوچ کر تیار تھا، اس لیے جب زاہد نے بلقیس کو یوں بے خبر اس کے کمرے میں آ کر کام کرتے دیکھا تو اپنی بہن کو دیکھ کر زاہد بے قابو ہو گیا۔ زاہد خاموشی سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا بلقیس کے پیچھے آیا۔ جو ہی زاہد بلقیس کے نزدیک پہنچا تو اس کے ناک میں اپنی بہن کی خوشبو کا ایک جھونکا سا آ گیا۔ زاہد نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا حال ہے میری جان؟ بلقیس اپنے بھائی کے اس طرح اچانک گھر آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے بلقیس نے جو ہی اپنے بھائی کی گرفت کو محسوس کیا تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلی۔ زاہد نے جو ہی بلقیس کے منہ سے یہ آواز سنی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی طرح اس کی بہن بھی تڑپ رہی ہے، اس لیے زاہد ایک سیکنڈ کے لیے بلقیس سے الگ ہوتے ہوئے اپنے اوپر والا باز اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور دوبارہ اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنے ہاتھ بلندوں پر رکھ کر اپنی مٹھیوں کو زور زور سے بند کرنے لگا اور کھولنا شروع کر دیا۔ اب بس بھی کرو، آپ کی یہ بے صبری کب ختم ہوگی؟ بھائی، بلقیس نے جیسے اپنے بھائی کو محسوس کیا تو وہ اپنے بھائی کی طرح بلقیس میں لگی ہوئی آگ بھڑک اٹھی، لیکن اس کے باوجود بلقیس اپنے بھائی کو مزید آگے سفر کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کیا کروں میری جان، تمہیں دیکھ کر میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ زاہد اپنی بہن بلقیس کو یہ کہتا ہوا اپنا ایک ہاتھ نیچے لے گیا اور اپنے ہاتھ سے الادین کا چراغ رگڑنے لگا۔ بھائی، آپ بڑے بے شرم ہو رہے ہیں، امی پڑوس میں گئی ہے، ابھی آتی ہوں گی، پلیز اب بس کریں۔ بلقیس اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر کے مزے سے بے حال ہو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کرتا، بس مجھے اپنے گھر کا پانی پلا دو، زاہد نے بلقیس کی امی والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، مجھے کچھ ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی بلقیس انجوائے کر رہی تھی۔ زاہد جانتا تھا کہ بلقیس تیار ہو چکی ہے۔ زاہد نے اس کو قدرتی روپ میں لانا شروع کر دیا۔ ایسے لمحے رضیہ بی بی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں آتی رضیہ بی بی کو زاہد کے کمرے سے آواز آتی سنائی دی۔ لگتا ہے زاہد دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا ہے، رضیہ بی بی نے سوچا اور اپنے بیٹے کے کمرے کے پاس سے گزر کر کچن کی طرف جانے لگی۔ جو ہی رضیہ اپنے بیٹے کے کمرے کے سامنے پہنچی تو اپنے بیٹے زاہد کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر رضیہ بی بی کے قدم ادھر ہی رک گئے اور وہ دیوار کی اوڑ میں کھڑے ہو کر اپنے سگے بیٹے اور بیٹی کو میاں بیوی والا کھیل ایک بار پھر سے دیکھنے میں مصروف ہو گئیں۔ لگتا ہے لیڈی ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود میرے زاہد بلقیس کے بغیر نہیں رہ پا رہا، اس لیے تو وہ مستی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے زاہد کو دیکھ کر رضیہ بی بی نے سوچا اور یہ سوچتے ہی
रजिया बीबी के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी फैल गई। जाहिद और बिल्किस की तरफ देखते तैयार हो रही थी। इधर कमरे में बिल्किस बिस्तर पर बैठ गई। बिल्किस के बिस्तर पर बैठते ही जाहिद भी जल्दी से अपने कुदरती रूप में आ गया। छोटू को देखकर रजिया बीबी और बिल्किस दोनों माँ बेटी के मुंह में पानी आ गया। फिर बिल्किस बिस्तर पर लेट गई और इसने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने भाई जाहिद को अपने पास आने का इशारा किया। जो ही अपनी बहन का इशारा पाकर जाहिद इसके नजदीक गया तो बिल्किस ने अपना एक पांव आगे किया और पांव से छोटू को छेड़ने लगी। लगता है आजकल बहुत तंग करता है, बिल्किस ने कहा। जब मेरी बीवी अपने सरताज से यूं बेरुखी इख्तियार करेगी तो ये तो गुस्सा करेगा। तो मुझे बताएं कि मैं आपकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या हल निकालूं भाई। बिल्किस अपने दोनों पांव से छोटू का मसाज करने लगी। मुझे राजी करने का एक ही तरीका है कि किसी तरह छोटू की जान निकाल दो। जाहिद मसाज एंजॉय करते हुए बोला। अच्छा, आप भी क्या याद करेंगे, आपको कितनी अच्छी बीवी मिली है, भाई कहते हुए बिल्किस ने मसाज करने की रफ्तार बढ़ा दी। क्यों भाई, मजा आ रहा है, बिल्किस ने पूछा, जबकि कमरे के बाहर खड़ी रजिया बीबी की बंजर जमीन पर ब्रश होने लगी। मगर किस्मत की रजिया बीबी अपने बेटे को यूं चुप चुप कर देख तो सकती थी, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी करने से कासिर थी। अपने बच्चों की ये सब हरकतें देखकर रजिया बीबी के पसीने भीग गए। रजिया बीबी अपने दोनों बच्चों का मस्ती भरा खेल देखने में इतनी मगन हो चुकी थी कि इसे पता नहीं चला कि कब इसका एक हाथ खुद ब खुद ऊपर और दूसरा नीचे जा चुका था। रजिया बीबी इस वक्त न सिर्फ अपनी सांस रोके अपने बच्चों को देखने में मसरूफ थी, बल्कि साथ ही साथ वो अपना काम भी कर रही थी। साथ ही साथ जाहिद की ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंच गई। अब मेरा क्या होगा भाई, तुम इतने दिन मुझे महरूम रखोगी तो ये तो होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरी जान, अभी तुम्हारे भाई की जुबान सलामत है। अपनी बहन को यूं मायूस होता देखकर जाहिद ने बिल्किस से फरमाइश की और साथ ही छोटू दोबारा तैयार हो गया। देखो तो सही, ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बावजूद मेरा बेटा फिर तैयार है। कमरे के बाहर खड़ी रजिया बीबी अपने बेटे को देखकर हैरत ज़दा रह गई थी। जाहिद ने अपना लॉलीपॉप वाला काम शुरू कर दिया। बिल्किस इस सफर को एंजॉय कर रही थी। अचानक जाहिद को ख्याल आया, क्यों ना बिल्किस के घर पिछला दरवाजा पेंट कर दूं। वो पीछे हुआ इससे पहले कि बिल्किस बोलती। जाहिद ने अपना काम कर दिया। या आपने वादा खिलाफी की है भाई, बिल्किस चीखी और बिल्किस ने अपना सर अपने सामने पड़े तकिए पर रख दिया। मैंने घर के आगे वाले दरवाजे का वादा किया था, लेकिन ये दूसरा दरवाजा है। जाहिद अपनी बहन की बात सुनकर बेशर्मी से मुस्कुरा दिया। रजिया बीबी चूंकि पुराने जमाने की औरत थी, इसलिए अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी के दौरान अपने मरहूम शौहर के साथ ये वाला काम करना, तो एक तरफ रजिया बीबी या इसके शौहर ने तो कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। इस वजह से इधर कमरे में जो ही बिल्किस चीखी तो दूसरी तरफ कमरे के बाहर खड़ी रजिया बीबी को ये मंजर इतना दिलकश और हैरत अंगेज लगा कि ये देखकर बिल्किस के साथ साथ रजिया बीबी के मुंह से भी एक आवाज निकल गई। कमरे में मौजूद बिल्किस इस वक्त मसरूफ थी, मगर इसके बावजूद अपनी अम्मी रजिया बीबी के मुंह से निकलने वाली आवाज बिल्किस के कान में पहुंच गई। ये कमरे के बाहर से किसकी आवाज आई है, बिल्किस ने सोचा। इसके साथ ही बिल्किस ने हैरान होते हुए अपने सर को ऊपर उठाया और अपने सर को पीछे की तरफ मोड़कर कमरे से बाहर देखने की कोशिश की। जो ही बिल्किस ने अपना सर घुमाते हुए पीछे की तरफ मोड़कर अपने कमरे से बाहर देखने की कोशिश की तो इसी लम्हे जाहिद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बिल्किस ने दोबारा अपना सर अपने सामने पड़े हुए तकिए के ऊपर रख दिया। कुछ ही देर बाद जाहिद की गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। इधर कमरे के बाहर खड़ी रजिया बीबी के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और रजिया बीबी ने अपने मुंह से हल्की सी आवाज में जाहिद पुकारते हुए अपना काम भी कर लिया। ये रजिया बीबी जाहिद और बिल्किस की जिंदगी में पहला मौका था जब एक बेटे, बेटी और इनकी वालदा ने एक ही घर में रहते हुए सब किया था। फिर जो ही बिल्किस का जोश ठंडा हुआ तो वो अपने आप को सेट करने लगी। रजिया बीबी को भी थोड़ी होश आई और अपनी बेटी बिल्किस की तरह
رضیہ بی بی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرتی دوبارہ گھر سے باہر نکل گئی تاکہ اس کے بچوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان کی امی گھر واپس آ کر ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ چکے ہیں۔ ادھر جو ہی بلقیس اپنا حلیہ ٹھیک کرنے میں مصروف ہوئی تو زاہد اٹھ کر باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔